ہمیں بھی خدا نے کلمہ دیا ہے، ہم اپنے کلمے کا، کلام کا کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ خوبی ہمارے پاس ہے۔ آپ سب بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فرشتے بولتے ہیں، اور دوسری مخلوق کون بولتی ہے؟ انسان بولتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی مخلوق نہیں بولتی۔ ہمارا خالق بولتا ہے، اور مخلوقات کے اندر صرف اور صرف فرشتے بولتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ہم انسان بولتے ہیں۔ آپ انسان بنے پیدا ہوئے، یہ خدا کی بڑی شفقت اور رحمت ہے۔ آپ کو بولنے کی خوبی دی ہے۔ اب یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم بولتے کیا ہیں۔ لیکن زندگی اور موت کس کے قابو میں ہے؟ زندگی اور موت کس کے قابو میں ہے؟ آپ کا بولنا زندگی بھی لا سکتا ہے، اور آپ کا بولنا موت بھی لا سکتا ہے۔ آپ کا بولنا شیطان کو بھی لا سکتا ہے، آپ کا بولنا یسوع مسیح کے جلال کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا بولنا بیماریوں کا سبب بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بولنا ناف کی صحت بھی ہو سکتا ہے، تازگی بھی ہو سکتا ہے، رہائی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جب بولتے ہیں تو اس لیے خدا دا واسطہ جے کسی نو الٹا مشورہ نہ دیا کرو، کسی دا الٹا مشورہ بھی نہ سنیا کرو، کسی دی کما دے وچ اتنی جلدی انٹرفیئر بھی نہ کیا کرے۔ آپ کا بولنا کسی کو برباد بھی کر سکتا ہے، آپ کا بولنا کسی کو آباد بھی کر سکتا ہے، آپ کا بولنا کسی کے گھر کو خوشیوں سے بھر سکتا ہے، آپ کا بولنا کسی کے اچھے بنے بنائے گھر کو اجاڑ بھی سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بولے تو گویا خدا کا کلام بولے، جب بولے روح میں بولے، جب بولے مسا میں بولے، جب بولے خدا کے خوف میں بولے، جب بولے خوشخبری سے بھر کر بولے، جب بولے نجات کے کام میں بولے، جب بولے مسیح کے اختیار میں بولے، جب بولے تو پاکیزگی میں بولے، جب بولے تو چھوڑنے کے لیے بولے، جب بولے تو زندگیوں کو بنانے کے لیے بولے، جب بولے تو کسی کی عزت میں، کسی کی بہتری میں، سلامتی میں بولے۔ خداوند کہتا ہے جس جگہ جس گھر جہاں پر تم جاؤ، جہاں تمہارا قدم ہو وہاں پر تم سلامتی چاہو۔ آمین۔ اپنے بولنے کا بڑا خیال رکھیں۔ آپ کے بولنے میں پاور ہے، آپ کے بولنے میں اختیار ہے، آپ کے بولنے میں اثر ہے، آپ کے بولنے کے اندر قدرت ہے۔ اور گناہگار ہو گئے یا پھر ایماندار ہو گئے، دونوں کے اندر یہ دیکھیں۔ گناہگار کھیچے پہ کئی مرتبہ بولتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، آپ جس بات کو سنیں گے وہ اثر ڈیولپ ہو جائے گا۔ جہاں پر گناہگار بھی بولتے ہیں ان کے کلمے کے اندر بھی اثر ہے، اٹریکٹ کرتی ہے چیزیں۔ بولنے سے، بتانے سے، بات کرنے سے جملے لفظ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ موبائل یوز کرتے ہیں 5 سیکنڈ کا، اس میں اکثر ہمیں وہ ملتا ہے، کوئی ایڈ مل جاتا ہے۔ آپ کوئی چیز سرچ کر رہے تو 5 سیکنڈ، اور 5 سیکنڈ کے اندر کوئی بول کے چلا جاتا ہے، ایک دم توجہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایڈ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں 1 منٹ کا ایڈ بنانے کے لیے، اور اس میں بولا جاتا ہے، کچھ بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اپنی ایڈ مشہوریاں کرتے ہیں، جیسے کوئی سم ہوتے ہیں موبائل والے، کیسے کوئی سمجھ لے کہ ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ زندگی آسان، اس میں کوئی چیز دکھائی گئی اور اینڈ جو ہے اس میں ایک جملہ بول دیا۔ اب باتیں کرو جی بھر کر، کوئی پیکج لگا دیا تو ایک جملے سے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے انسان کے بولنے میں یہ چیزیں بول رہی ہیں، ان کے اندر بول رہے ہیں، اور جب ان چیزوں کی طرف اٹریکشن ہو جائے گی، ہمارا بولنا اگر بدل گیا، ہمارے بولنا اگر جو ہے تبدیل ہو گیا، ہمارے بولنے میں اگر مسیح نہیں، کلام نہیں، نجات نہیں، پاکیزگی نہیں، خوف نہیں، اختیار نہیں، سچائی نہیں، فضل نہیں، اس کے کلمے کے تجسم نہیں، خدا کی باتیں نہیں، تو ہمارا بولنا کسی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے جب اپنا منہ کھولے، جب آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے، لکھا نہیں لفظ مار ڈالتے ہیں۔ لفظ جن لفظوں میں، جن جملوں میں، جس منہ کے اندر خداوند کا خوف نہیں، وہ منہ کیا کر دیتے ہیں؟ مار دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، الجھنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے منہ کی طرف نہ دیکھیں،
ہر ایک کی منہ کی باتوں پر دل نہ لگائیں. آج کئیوں نے، ہر بندے نے منہ کھول لیا ہے. یوٹیوب پر ہر بندہ کوئی عجیب عجیب کہانیاں بیان کر دیتا ہے کلام کی، کوئی عجیب عجیب سٹوریز بیان کر دیتا ہے نبیوں کی، کوئی عجیب عجیب اپنے صرف چینل کی مشہوری کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، اپنے لائک ہونے کے لیے، اپنے سبسکرائبر کے لیے، اپنی جو ہے وہ مشہوری کے لیے بہت کچھ لوگ آج بول رہے ہیں. ہر ایک کو نہ سنیں. ہر ایک کا بولنا خدا کی طرف سے نہیں، ہر ایک کا بولنا سچائی نہیں، ہر ایک کا بولنا آپ کے فائدے کے لیے نہیں، ہر ایک کا بولنا آپ کی ترقی کے لیے نہیں، آپ کی بربادی کے لیے ہو سکتا ہے، ذہن کی الجھن کے لیے ہو سکتا ہے، رکاوٹوں کے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے آج کرسمس کے اس موقع پر ایک بنیادی بات مجھے اور آپ کو پکڑنے کی ضرورت ہے، لینے کی ضرورت ہے، زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کلمے کو پورے اختیار کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، جلال کے ساتھ، اپنے خداوند میں ہو کر اپنی زبان، اپنے کلمے کا استعمال کریں گے، اپنے خداوند کی اثر میں رہ کر. کیونکہ آپ کے بولنے میں کیا ہے؟ اثر. اور جب یہ صرف آپ کا بولنا خداوند کے کنٹرول میں آ جائے، روح کے کنٹرول میں آ جائے، روح کے اثر میں، جو خدا کا ہے نا وہ آپ میں سے نکلنا شروع ہوگا. بس یہ چیز ہے، اور یہ روحانیت کا بہت اتم درجہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ زبان بولنا سب سے مزے کی بات بھی ہے، اور بولنے میں سب سے زیادہ ورڈ جو بولا جاتا ہے، کوئی بھی جملہ میں کسی بھی طریقے سے آپ لے لیں، کبھی اپنے بولنے کو چیک کریں، ورڈز کو غور کرنا شروع کریں. اب سب سے زیادہ ورڈ کیا بولتے ہیں؟ میں. اور جب بولنے میں ان چیزوں پر آپ قابو پائیں گے، میں ختم ہو جائے، میرا خدا، بولنا چینج ہو جائے، آپ روحانیت کے بہت اونچے درجے پر پہنچ جائیں گے، جہاں پر خداوند چاہتا ہے. ہم نے کل رات کو ایک بات سیکھی تھی، اور وہ یہ تھی لاسٹ میں جب ہم نے کہ ابراہیم کو خدا نے بلایا، لیکن ابراہیم اس جگہ پر نہیں آیا. ابراہیم کو خدا پہلے اس جگہ پر لایا جہاں خدا چاہتا تھا. جب اس نے گھر چھوڑا، قبول کیا، مذہب میں سے نکلا، اپنے باپ کا گھر سے نکلا، اس نے خدا کو پہچانا، اس نے بڑی جدوجہد کی، حاصل ابھی کچھ بھی نہیں کیا، اولاد بھی نہیں ہے، کئی کے تانے سنے، لیکن خدا نے اپنا کلام اس کی زندگی میں پورا نہیں کیا. پہلے خدا ابراہیم کو ایک لیول پر، ایک جگہ پر جب خدا چاہتا تھا وہاں لے کر آیا. اب خدا یہ چاہتا ہے میں اور آپ اس جگہ پر آئیں. اور آج کے دن کلام مجسم ہونے کی، مسیح کے پیدا ہونے کی ہم یادگاری منا رہے ہیں، اور اس کے بولنے کی قدرت، اختیار کی طرف یوحنا نے ہمیں ہماری توجہ کری کہ زمین آن تو پہلا، پیدا ہون تو پہلا اس نے آسمان کو بنایا کیسے؟ دیکھیں ساری چیزیں اس کے کہنے سے بنی. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کہنا شروع کریں، بولنا شروع کریں، اسے مانگنا شروع کریں، اسے بلانا شروع کریں، اسے کمانڈ کرنا شروع کریں. آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، آپ کے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں نا رسمی، وقتی، دیکھا دیکھی جملوں کی پکڑ کے کرتے ہیں. ہمیں کسی کا جملہ اچھا لگے ہم اس کو پکڑ دیتے ہیں. اچھی زبردست دعا کا اثر پتہ ہے کہ آپ اپنے کلام کو استعمال کریں دعا میں، اپنے اختیار کو استعمال کریں دعا میں. ہم نے بگڑے ہوئے بچوں کو ہاتھوں سے مار کر، ڈنڈوں سے مار کر، غصے سے ناراض ہو کے بھائی کیسے کیسے انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بگڑی ہوئی چیزیں بھی انہیں اپنی دعا کے اختیار سے درست کریں، کلام کی قدرت سے انہیں درست کریں. آپ کے بولنے میں اثر ہے. آج جتنے یہاں پر بیٹھے، ایک ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا، اس کے بولنے میں بھی اثر ہے. وہ ایک بات کہہ دے گا، آپ کے اندر وہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی. وہ کہہ دے گا دودھ، تو آپ کو فوراً ہوگا کہ میں نے اس کو فیڈر بنا کے دینا ہے. وہ کہے گا مجھے چیز، آپ کو فوراً اثر میں آ جائے گا کہ ہم باہر لے کے جانا. اس کے ایک لفظ کے اندر اتنا اثر ہے، ایک لفظ کے اندر چیز
پتہ یہ یہاں نہیں ملے گی، باہر ملے، آپ کے ذہن میں پوری پکچر بن جاتی ہے، ان پیسے پکڑنے پہنتے، ان باہر جانا پڑے گا، چیز جانی پڑے گی، پھر ادھر رونا ختم ہو، مطلب آپ کے ذہن کے اندر ایک لفظ کے ساتھ پوری پکچر بن جاتی ہے۔ ایک بچہ ایک لفظ کے ساتھ اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے احساسات، اپنے جذبات سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو آپ کے بولنے میں، بچے کے بولنے میں کتنی قدرت، کتنا اثر خدا نے رکھا ہے۔ اس لیے اپنے بولنے کو، اپنے کلمے کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور یہ 2023 اور 24 کی سب سے بڑی قدرت، بلیسنگ، فضل اور رحم خدا کا یہ ہوگا کہ آپ کا بولنا چینج ہو جائے۔ 2024 کے اندر آپ وہ چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا، کیونکہ شاید میں نے اور آپ نے ابھی اپنے بولنے کی قدرت کو سمجھا نہیں، لیکن اگر ہم آج ایک چھوٹی سی بات کو بھی سمجھ کے چلے گئے اور اسے استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کے کلام کی قدرت سے بہت کچھ آپ کے گھرانوں میں ہوگا، بہت کچھ آپ کی نسل میں، بہت کچھ آپ کے وسیلہ سے ہوگا، بہت کچھ کا سبب آپ کو خدا بنائے گا۔ آپ کے بولنے کے اندر سے چیزیں بنیں گی، بگڑی ہوئی چیزیں درست ہوگی، آپ کے بولنے سے خاندان سنوریں گے، رشتے جڑیں گے، لوگ برکت پائیں گے، خاندان برکت پائے گا۔ آپ کے بولنے سے کلیسیا کی ترقی ہوگی، آپ کے بولنے سے خاندان کی ترقی ہوگی، آپ کے بولنے سے آپ کا اپنا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا، آپ کو خدا پر فخر ہوگا، آپ کو ابلیس کو نہ کرنا، گناہ پر غالب آنا، شیطان کو ہرانا اور فتح پانا خدا کی قدرت سے آپ کو ملے گا۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا دیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میری درخواست ہے ہر ایک زندگی دعا کرے، ہر ایک دعا کرے، اپنے آپ کو، اپنے بولنے کی قدرت کو ہاللویا ابھی سے شروع کرے، ابھی سے شروع کرے، اپنے اختیار کا استعمال کریں۔ ابھی ہم نے بہت کچھ خدا نے پایا ہے، آپ کے اندر بڑی خوبیاں خدا نے رکھی ہوئی ہیں، دنائی رکھی ہوئی ہے، حکمت رکھی ہوئی ہے، اختیارات رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہم اسے استعمال نہیں کرتے، ہم اس میں بڑھتے نہیں، ہم اس میں ترقی نہیں کر رہے۔ آج خداوند کی مرضی یہ ہے کہ تو ترقی کر، تو ترقی کر، تو بڑھ، تو استعمال کر، تو استعمال کر۔ جب تک تو اسے استعمال نہیں کرے گا تو تیری زندگی رکی رہے گی، ایک اس گاڑی کی طرح جو ہر طرح سے نئی ہے، 0 میٹر ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن تو چابی اسے لگائے گا تو اسی طرح سے وہ سٹارٹ ہوگی، وہ چلے گی۔ آج تیرا بولنا ایک چابی کی مانند ہے، یہ تجھے سٹارٹ کر دے گا، یہ تجھے آگے لے کر جائے گا، یہ تجھے سفر کے لیے تیار کرے گا، یہ مسیح کے لیے تیار کرے گا، یہ تیرے اختیار کو ظاہر کرے گا، تیری خوبیاں ظاہر ہوں گی، تیرے بچوں کے لیے، گھرانے کے لیے، کلیسیا کے لیے، ایمان کے لیے، مسیح کے لیے، نجات کے لیے۔ تجھے بولنا آئے، تجھے بولنا آئے، تجھے اپنا اختیار استعمال کرنا آئے، تجھے اپنے اختیار میں زندگی بسر کرنی آئے۔ تو ابلیس پر غالب ہے، تو شیطان پر غالب ہے، تو موت پر غالب ہے، تو گناہ پر غالب ہے۔ فتح تیری ہے، فتح تیری ہے۔ تیرے بولنے سے سب کچھ ظاہر ہوگا، تیرے بولنے سے جو ناامیدی ہے وہ امید میں بدلے گی، تیرے بولنے سے جو چیزیں نہیں ہیں وہ آئیں گی، کیونکہ تیرا خدا ان چیزوں کو بلاتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے، وہ ہوتی ہے، وہ آتی ہے، وہ بنتی ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو مسیح کے اختیار سے بھر جا۔ تیرا مسیح اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور تیرا مسیح اقرار کرتا ہے کہ خداوند تو میری سنتا ہے۔ تیرا مسیح بلاتا ہے، اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ تیرے مسیح کے کہنے سے چیزیں وجود میں آتی ہے، تیرے کہنے سے وہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہاللویا۔ 2024 کی برکت آئے، برکت آئے۔ 2023 کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے باپ برکت آئے، برکت آئے، برکت آئے۔ کلام کو استعمال کرنے کی برکت، اپنی روحانی خوبی کلمے کو اپنے سمجھنے کی برکت، اس کے اے خدا اختیار میں جینے کی برکت، اپنے منہ کے اثر سے جس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اے باپ بڑھ جانے کا بڑا فضل دے، بڑا فضل دے۔ میں یسوع کے نام سے اے باپ اپنے لیے یا موجود ایک ایک چھوٹے بچے، بزرگ، بہن بھائی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں۔ کلمے کی قدرت کو سمجھنے کا بڑا فضل دے، یسوع مسیح کے نام سے۔
آمین. ہاللویا. 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 تیرا شکر. جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی ہے خدا. جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی ہے خدا. او بندن ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سکھ گئے اے خدا. او بندن ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سکھ گئے خدا. جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی ہے خدا. جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی ہے خدا. بندر ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سکھ گئے اے خدا. بندر ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سکھ گئے اے خدا. میری گل بن جانا کیا رکھدا ہر پل دا. میری گل بن جانا کیا رکھدا ہر پل دا. میری دکھ سکھ دا ساتھی میرے نال نال چلدا. میرے دکھ سکھ دا ساتھی میرے نال نال چلدا. نہ میں اپنا اپنا نہ میں اپنا اپنا کراں گا مہما اے خدا. نہ میں اپنا اپنا نہ میں اپنا اپنا کراں گا مہما اے خدا. جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی اے خدا. ایمان جو میں کریا پہلا یسوع دا پڑھیا. ایمان جو میں کریا پہلا یسوع دا پڑھیا. اور درس میں دیکھا اے چنگا ہے کریا. اور درس میں دیکھا اے چنگا ہی کریا. باب چڑھ گئے دکھ چڑھ گئے اور دشمن ہر گئے اے خدا. باب چڑھ گئے دکھ چڑھ گئے دشمن ہر گئے اے خدا. جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی اے خدا. یسوع جیون دا دریا وچ
ملیا بخشش میری میری برکت آئی آئی اے خدا ہاللویا تیرا شکر آمین ہاللویا ہاللویا. یسوع ہمیں نجات دینے کے لیے اس لیے وہ ہماری خاطر انسان بن کر ہے. یاد رکھیے کہ خدا اور شیطان کی کوئی جنگ نہیں. خدا خالق ہے اور یہ شیطان کیا ہے؟ مخلوق. خالق اور مخلوق کی جنگ ہماری تھی، اس لیے وہ ہمیں نجات دینے کے لیے ہماری طرح انسان بن کر آئے اور ہمیں امپاور کرنے کے لیے، ہمیں اختیار دینے کے لیے، پاور دینے کے لیے، تاکہ ابلیس کے سر کو کچھ لے. لیکن وہ تمہارے وسیلہ سے شیطان کے سر کو کچلواتا ہے. اور کئی مرتبہ ہم اپنے اختیار کو نہیں سمجھتے اور موسیٰ کی طرح صرف ہم دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے تو ہی کچھ کر، آگے جو پیچھے فوج ہے اور آگے پانی ہے. لیکن خدا اسے کہتا ہے موسیٰ کو تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کو استعمال کر. آپ کے پاس جو اختیار ہے، اگر ہم دعائیں کر کر کے خدا کو کہیں گے تو پھر بھی نہیں، خدا کہے گا اختیار کو استعمال کر. تو آج جو سب سے مین میسج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اختیار کو استعمال کریں. آمین. اپنی لاٹھی کو دشمن کے خلاف جو کلمے کی ہے، اختیار ہے، اسے استعمال کریں. چند ضروری اطلاعات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اتوار کی عبادت صبح 10 بجے منعقد کی جاتی ہے، تو ضرور وقت کا خیال رکھیں. اور 31 تاریخ کو صبح عبادت ہوگی اور شام میں بھی عبادت ہوگی. 31 کی شام 10:30 بجے سے رات کو ہم عبادت شروع کریں گے اور صبح 4 بجے تک کی عبادت ہوگی. اور اس کے بعد سب کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا جائے گا. ضرور 31 کی شام کو پوری تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ ہم پوری رات یہاں پر مل کر دعا کر سکیں. اور جس کے دل میں کوئی گواہی ہو وہ اپنی گواہیاں بھی اس دن 31 کی رات کو شیئر کر سکتا ہے. پورے سال کے اندر جو کچھ خدا نے آپ کے لیے اپنی زندگی گرانے کے لیے کیا ہے، آپ ضرور اس کو سوچ کر آئیں، تیاری سے آئیں تاکہ آپ گواہی بھی شیئر کریں اور دعائیں بھی مل کر یہاں پر کر سکیں. اور آج کے کرسمس کے موقع پر ایک بار پھر آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہو. جب آپ چاہیں تو اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خداوند میں ہو کر خوشی کو سیلیبریٹ کریں. آمین. آئیں اپنے سر کو جھکا لیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. آج صبح کے لیے خداوند کے حضور ہم دعا کریں گے کہ خداوند نے اپنے کلام کو نازل کیا، اپنے بیٹے یسوع مسیح کی پہچان اس نے ہمیں دی، بڑھایا. کلمے کی قدرت سے ساری چیزیں ہیں، اسی کلمے کو ہمارے لیے اس نے دے دیا. وہ آپ کے اندر رہ کر، میرے اندر رہ کر کام کرتا ہے. آئیں اسے استعمال کریں، آئیں اسے سمجھیں. کلام میں لکھے شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ. اس کے لیے معموری کی ضرورت ہے، مسح کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، استعمال کو، اختیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر، میرے اندر خداوند نے جہان کے ایمانداروں کے اندر بڑی روحانی خوبیاں رکھی ہیں. آپ کے اندر وہ خزانے ہیں جنہیں آج تک شاید ہم نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. لیکن آئیں ہم اپنے اندر ہی گہرے ہو جائیں، ہم اپنے اندر ہی اتر جائیں، ہم اپنے اندر ہی روح القدس کے وسیلہ سے غوطہ خور ہوں اور ہمیں نظر آئے گا ہمیں کس طور پر خدا نے ہماری گہرائیوں کے اندر، ہاللویا، اس نے چشموں کو، قدرت کو، اختیار کو، جلال کو، موجزات کو، شفاؤں کو اس نے رکھا ہے تاکہ ابلیس کے سر کو کچلیں اور اس خزانے کو اوپر لے آئیں. آئیں اسے تلاش کریں، سب کچھ آپ کے اندر ہے. اسے پہچانیے، اسے جانیے، اس پر توجہ کریں. جتنا آپ خداوند میں جیئیں گے، جتنا آپ اور میں دعا کریں گے، جس قدر ہم روح القدس میں کی آواز کو پہچانیں گے، ہمیں اپنے اندر اترنے کا فضل ملے گا. ہمیں ان چیزوں کو جو خدا نے میرے اور آپ کے اندر رکھی ہیں ظاہر کرنے کا فضل ملے گا. آپ کے وسیلہ سے ابلیس کا سر کچلا جائے گا، برکت آئے گی، موجزات ہوں گے، شفائیں ملیں گی، نجات کا کام ہوگا، رہائی کا کام ہوگا، فروتی کا کام ہوگا، سرگرمی کا کام ہوگا. لوگ خداوند کو جانیں گے، پہچانیں گے. آپ کے کلام کے اثر سے دنیا کے اندر
اپنے خداوند کے لیے آئے استعمال کرنے کا، تہیا کرنے، فضل مانگنے، توفیق مانگنے۔ یہ ہونٹ کھلیں گے تو خداوند تیرے لیے، یہ ذہن سوچے گا تو تیرے بارے میں، آسمان کے بارے میں، خوشخبری کے بارے میں، تیرے کام کے بارے میں اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا شروع کرے یسوع کے نام سے۔ یہ ہر ایک چیز نہیں سوچ سکتا، یہ ہر ایک چیز نہیں دیکھ سکتا۔ ہاللویا! اپنے خوابوں پر غور کرنا شروع کریں، اپنے رات کے پیروں پر غور کرنا شروع کریں۔ ہم کن خیالات میں، کن خوابوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے ہیں، ہم کن باتوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ آج بہت ساری باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، درگزر کرنے کی ضرورت ہے، نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کامل ہے، جو اتم ہے، جو عمدہ ہے، جو جلالی ہے، جو آسمانی ہے، جو کلمہ خدا ہے، وہ آئے اپنے خداوند یسوع مسیح پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم کی ایک بہت بڑی جلالی خوبی تھی کہ وہ کلام کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی تھی۔ جو کلام کو دل میں رکھ کر غور کرتا ہے وہ کلام بولتے ہیں، وہ گیت گاتے ہیں، حمد گاتے ہیں، خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خداوند میں اس کے کلام کی قدرت کو استعمال کریں گے، خدمت بڑھے گی، خاندان ترقی کریں گے۔ آپ کے وسیلہ سے خدا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ خود بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو کام اس نے میرے لیے، آپ کے لیے کرنے کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے ذریعہ سے، میرے ذریعہ سے ہی کرے گا۔ اس لیے آئے خداوند سے کہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر۔ آئے خداوند کا منہ دیکھے، اس کو تکے، اس کے قدموں میں آئے، اپنے سر کو جھکا دے، اپنے خداوند کی آواز کے منتظر ہو جائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے یرمیہ نے دیکھا اور اس نے دیکھا کہ جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ طوفان آیا، ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، لیکن خداوند اس میں نہیں تھا۔ آندھی چلی، خداوند اس میں نہیں تھا، لیکن ایک ہلکی سی دھیمی سی آواز آئی، اس میں خداوند تھا۔ ہم بڑے بڑے کام دیکھے، بڑی بڑی چیزیں دیکھے، آئے اپنے اندر دیکھے، اپنے کانوں میں دیکھے، سنیے اس بات کو، سمجھے اس بات کو، دھیمی آواز کو جو آپ کے ساتھ خدا دل میں بول رہا ہے، اسے سمجھیے، اسے قبول کریے، پہچانیے۔ ہم بڑی آوازوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آج کان ہمارے وہ ہو، روحانی ہو، سمجھ والے ہو، تاکہ ہم اپنے خداوند کو پہچان کر اپنے خدا کے جلال کے لیے کلمے کی قدرت اور اثر سے بھرے ہوئے ہم استعمال ہوں۔ میں یسوع کے نام سے برکت دیتا ہوں۔ آج 25 تاریخ کے اس موقع پر جو تیرے بیٹے کی یادگاری کے لیے پوری دنیا کے اندر خدا کرسمس کے دن کو منایا جا رہا ہے، میں برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ ہر طرح کی دہشت گردی سے خدا تیرے لوگ محفوظ رہیں، ہر ایک عبادت ہر جگہ پر پاک خدا پرسکون اور امن اور سلامتی کے ساتھ ہو۔ خدا وہ ادارے جو باہر سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ خدا تو حکومت کو اپنے لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے استعمال کرتا ہے، تیرا شکر ہو خدا۔ یہ ادارے یسوع کے نام سے خدا سلامت رہے، ان میں بہتری آئے، ان میں خدا تیری قدرت ظاہر ہو، تیرے خوف میں رہے، اور لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے پاک خداوند خدا ہر طرح سے شہر کے لیے برکت کا سبب بنے، بہتری کا، سلامتی کا سبب بنے۔ ہم یسوع کے نام سے اپنے قومی اداروں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ آج صبح کے لیے، تمام ہتھیار جات کے لیے، دہیگیوں کے لیے، تیری حضوری میں جتنے لوگ آئے، ہم خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے خوب تیری حضوری سے برکت پائی، کلام کو حاصل کیا، تیری پرستش کی، تیری حمد کی، تیری ستائش کی، تیرے دن کو خدا مبارک جانا، اور خدا تیری حضوری سے ہی ہم نے حقیقی خوشی کو کرسمس کے پایا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو ہر روز ہر سال ہمیں اس خوشی میں بڑھاتا ہے، تیرا شکر ہو۔ میں یسوع مسیح کے نام سے تیرے لوگوں کو برکت دیتا ہوں، خیریت سے آئے، خیریت سے جائے، اور خدا اپنے خاندانوں میں اس دن کو بڑی خوشی سے، سلامتی سے سیلیبریٹ کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی زمین پر بھی۔ ہمارے روز جس نے ہم کا قرض معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض معاف کر، آزمائش میں نہ ڈالے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت ہمیشہ تک تیرے۔
آمین۔ اب خدا باپ کی محبت، یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت و شراکت حاضر جماعت پر، اس علاقے پر، دنیا بھر کے تمام مقدسین پر، خاص طور پر ان پہ جو مسیح کی خاطر مارے، کوٹے، ستائے، قتل اور بےعزت کیے جاتے ہیں، اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ کرسمس کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو۔